بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے توجہ۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے رشتے ہیں، چاہے دوستی کا رشتہ ہو جائے، چاہے ہمارے عزیز ہو جائیں، چاہے ہمارے بہن بھائی ہو جائیں، بہت جو ہے ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، محبت کی ضرورت ہوتی ہے، عزت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے کیسز ہیں خودکشی کے، جو لوگ صرف اس بیس پہ خودکشی کر لیتے ہیں کہ ان کو کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، آپ اگر تنہا ہیں تو کیوں تنہا ہیں، آپ اگر رو رہے ہیں، پریشان ہیں تو کیوں پریشان ہیں۔ کوئی ایک شخص بھی اگر ان کی زندگی میں، کوئی اچھا دوست، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی بھی عزیز، کوئی ایک بھی اگر ان کی زندگی میں ایسا آ جائے جو ایک دفعہ ان سے پوچھ لے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کی پریشانی کیا ہے، یا یہ کہہ دے میں آپ کے ساتھ ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اگلے لمحے میں جو اس نے ارادہ کیا ہے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا، شاید وہ ارادہ بدل لے۔ آپ کے ایک سوال سے، آپ کے ایک حوصلے سے کسی کی زندگی کتنی بدل سکتی ہے۔ دیکھیے، اس مصروف دور میں نہیں ہے ٹائم کسی کے پاس اتنا کہ کسی کے پاس جائے، کسی کا اتنا حال پوچھے، کسی کو اتنا وقت دے۔ اب تو ہر بندہ نفسا نفسی کا دور ہے، ہر بندہ اپنا ہی چاہتا ہے، لائف ہر دوسرے بندے کی لائف مصروف ہو گئی ہے۔ لیکن آج کا میرا جو آپ کو مشورہ ہے وہ یہی ہے کہ خدا را اپنے رشتوں کو توجہ دیں۔ خدا را ان لوگوں کو جو آپ کے آس پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس جائیں، انہیں وقت دیں، ان سے کچھ سوالات پوچھیں۔ اگر آپ کے ٹائم سے ان کا کچھ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ان کا دل اچھا ہو جاتا ہے، تو یہ آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل کیا۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تلخ رویوں سے، تلخ باتوں سے، زندگی کی کچھ تلخ حقیقتوں سے اتنے تنگ آ جاتے ہیں کہ ان کے رویے تلخ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، ایسی کچھ نیکی کر رہے ہیں کہ آپ اگلے سے کچھ سوالات پوچھ رہے ہیں، اس کا بھلا چاہ رہے ہیں، اس کے نفسیات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی آخرت کو بھی سنوارنا چاہ رہے ہیں اور اس کی زندگی کو بچانا چاہ رہے ہیں، تو اس وقت میں ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ، وہ جس سے آپ کچھ سوال کر رہے ہوں یا جس کو آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو وہ اپنی زندگی کی کچھ تلخ حقیقتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ جواب دے دے، کچھ ایسے الٹے سیدھے یا کچھ دل دکھانے والے آپ کو جواب دیتے ہیں، تو خدا را اس وقت میں برداشت کر جائیے گا، خدا را اس وقت میں سہ جائیے گا، کیونکہ جو لوگ اندر سے بہت ٹوٹ جاتے ہیں نا، انہیں پھر یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کس لمحے میں کیا کر رہے ہیں۔ تو اصل دوستی، اصل رشتہ، اصل مخلصی ہی یہی ہے کہ اگر دوستی میں 4 باتیں یا غصہ برداشت کیا جائے۔ اگر بہت قریبی رشتہ ہے، اس سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اگر وہ غصے میں ہے تو اس کا غصہ اگر سہ لیا جائے، اس کے غصے کو دل پہ نہ لگایا جائے، تو یہی رشتہ ہے، یہی وہ ہے۔ اور اگر دوستی کی بات کی جائے تو بہت زیادہ، اگر دوستی بہت ہی زیادہ مضبوط دوستی ہے، کئی سالوں سے چل رہی ہے، لیکن ایسا ہو رہا ہے کہ ایک دفعہ بس غصہ کیا یا کچھ بھی حالات کی وجہ سے اس دوست نے اس دوست کو غصہ کر دیا اور اس نے اسے چھوڑ دیا، نہیں، یہ نہیں ہے۔ مخلصی کا، دوستی کی حقیقت کا، رشتوں کی حقیقت کا تب ہی پتہ چلتا ہے جب آپ مشکل میں جب آپ مشکل میں اس بندے کا ساتھ دیں، جب آپ اس کی پریشانی میں اسے سہیں، جب آپ اس کی مشکل میں آپ اس کا ساتھ دیں، آپ اچھائی میں اس کے ساتھ ہیں، آپ اس کے اچھے جب اس کے اچھے دن ہیں اس میں ساتھ ہیں، آپ اس کے ساتھ ہیں، مگر ذرا سا اس کے کوئی دن برے آ جاتے ہیں، یا اس کا رویہ، یا اس کے نفسیات میں، یا اس کے ڈپریشن میں کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، تو آپ وہی آپ منہ موڑ لیتے ہیں، تو یہ نہیں ہے، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ کی اچھی سوچ سے، آپ کے تھوڑے سے وقت سے، آپ کے تھوڑے سے اچھے لیکچر سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے، تو خدا را یہ 5-10 منٹ کا کام یا آدھے گھنٹے کا یہ
کام. آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کا ایک تھوڑا سا حوصلہ، آپ کا ایک حوصلے والا جملہ کسی کی زندگی بچا سکتا ہے، کسی کی زندگی سنوار بھی سکتا ہے. تو چونکہ اب ایسا بھی ہوتا ہے، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کو مشورہ نہیں دیں گے، اگلا بندہ ہماری بات نہیں مانے گا. تو اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے. اب مانے نہ مانے یہ اس کا اپنا عمل ہے، لیکن میرا آج کا جو موضوع تھا وہ یہی تھا توجہ کا. بہت سارے رشتے ہوں، چاہے وہ دوستی کا رشتہ ہو، چاہے وہ بہن بھائی میں کوئی رشتہ ہو، کچھ بھی ایسا رشتہ ہو. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ توجہ مانگتے ہیں، آپ کا وقت مانگتے ہیں، آپ کے حوصلے والے جملے مانگتے ہیں. تو خدا را ان کو وہ جملے، ان کو وہ وقت، اور ان کو وہ سب کچھ جو کچھ امیدیں انہوں نے آپ کے ساتھ لگائی ہیں وہ دیں. اور میں کہتی ہوں کہ اگر میں اپنی اگزامپل دوں کہ اگر میں کسی کو بھی نہیں جانتی، بہت ہی زیادہ اجنبی سی کوئی عورت ہو اور وہ اندر سے ٹوٹی ہوئی ہو، تو میں ضرور اس کو اپنا آدھا گھنٹہ دوں گی. ضرور میں اس پہ اپنا آدھا گھنٹہ اسپینڈ کروں گی. شاید میری اچھی باتوں سے، شاید میرے الفاظ سے، میرے جملوں سے اس کی زندگی بدل جائے. میں یہ کبھی نہیں سوچوں گی کہ نہیں، میرے گھر کے کچھ کام ہیں، میرے بچے ہیں، میرے اور معاملات ہیں، میں اس بندے کو کیوں ٹائم دوں. یہ میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گی کہ ایک ٹوٹی ہوئی عورت کے اس کا ٹوٹا ہوا دل جو ہے، وہ اگر میری باتوں سے، میرے وقت سے، میری توجہ سے، میرے حوصلے والے جملوں سے اگر اس کی زندگی سنورتی ہے تو میں ضرور ایسا کروں گی. تو میں آپ لوگوں سے بھی یہ مشورہ، میرا آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، پلیز آپ کے کچھ قریبی رشتے ہو جائیں، بہن بھائی کے رشتے ہیں، کچھ بھی ہیں، تو خدا را ایسے لوگ جن کو بہت توجہ کی ضرورت ہے، بہت عزت کی ضرورت ہے، بہت محبت کی ضرورت ہے، خدا را انہیں وہ محبت، وہ عزت اور وہ دیجیے. کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے اور یہاں ہم نے کچھ بھی نہیں لے کے جانا. یہاں سے ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور ہم خالی ہاتھ ہی جائیں گے. ہم نے اگر کچھ اپنے ساتھ لے کے جانا ہے تو وہ نیکیاں ہیں. تو بہت سارے رشتے ہیں آج کل، بہت سارے ایسی دوستیاں ہیں، بہت سارے ایسے جو ہے تعلقات ہیں جو بہت، جن میں گیپ آ گیا ہے، جو بہت دور ہیں. بس اب آج کل کے حالات میں جو ہے نا دوریاں بہت پیدا ہو گئی ہیں. تو وہ دوریاں صرف اس کی وجہ سے ہیں کہ وقت نہیں ہے، عزت نہیں دے پا رہے ہیں، محبت نہیں دے پا رہے ہیں، وہ توقعات ہیں، وہ جو امیدیں ہیں وہ نہیں ہم پوری کر پا رہے ہیں. تو خدا را یہ تھوڑا سا کیجئے ایسا کہ جو آپ کے عزیز ہیں، ہو سکتا ہے ان کی زندگی بدل جائے. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اتنا ٹوٹ چکے ہیں کہ وہ اپنی زندگی ختم کرنے پہ آئے ہوئے ہیں. تو شاید آپ کے ایک جملے کی وجہ سے ان کی زندگی بچ جائے. تو وہ جو زندگی اگر آپ کی وجہ سے بچے گی تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ آپ کے لیے کتنے بڑے اجر کا باعث ہے، کتنے بڑے ثواب کا باعث ہے. تو پلیز آپ کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں، رشتے ہیں، کچھ بھی ہیں، جن کو ضرورت ہے عزت کی، محبت کی اور توجہ کی، تو انہیں پلیز توجہ دیجیے، عزت دیجیے، محبت دیجیے.